مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10:30 پارے ہو گئے، 7 تراویح ہو گئی، 6 روزے ہو گئے۔ اللہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دعا پر زور سے آمین کہنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آواز ہی نہیں آ رہی آمین کی؟ گزشتہ کل کہا تھا کہ 8ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ الاعراف، اور اس کے بعد 9ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ الانفال، پھر 10ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ التوبہ۔ سورۃ التوبہ کا تذکرہ انشاءاللہ گزشتہ کل ہوگا۔ آج سورۃ الاعراف اور سورۃ الانفال۔ اعراف کسے کہتے ہیں؟ اعراف جہنم اور جنت کے درمیان ایک دیوار ہے، اس کا نام ہے اعراف۔ کیا نام ہے؟ اس سورت میں اللہ رب العزت نے توحید، رسالت اور خصوصاً قیامت کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا ہے۔ میں بارہا کہتے رہتا ہوں کہ پورے قرآن کریم میں اکثر و بیشتر آپ کو 6 قسم کے مضامین ضرور ملیں گے۔ پورے قرآن کریم میں قرآن اسی 6 مضامین کے ارد گرد گھومے گا۔ سب سے پہلے تو توحید، یہی سبق پڑھایا جائے گا کہ اللہ کو مانو، زمین کو پیدا کرنے والے اللہ، آسمان کو پیدا کرنے والے اللہ، انسان کو پیدا کرنے والے اللہ، خالق کائنات اللہ، یہ ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر ملیں گی، توحید۔ دوسرے نمبر پر رسالت، تیسرے نمبر پر قیامت کا تذکرہ، اور چوتھے نمبر پر ماننے والوں کا تذکرہ، 5ویں نمبر پر نہ ماننے والوں کا تذکرہ، اور 6 نمبر پر احکامات۔ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، وہ ساری چیزوں کی تفصیل آپ کو اس میں ملے گی۔ تو یہ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے توحید کو، رسالت کو، قیامت کو خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ رسالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی آ گئی، اور پچھلے نبیوں کی نبوت بھی آ گئی۔ یہ بھی خاص طور پہ سورہ اعراف میں آپ کو ملے گا۔ پہلی ہی آیت سورہ اعراف جہاں سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اور ان کے وسیلے سے ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دعوت دیتے، وہ مسلمان نہیں ہوتے تو اللہ کے رسول کو بہت تکلیف ہوتی، بہت تکلیف ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کتاب انزل الیک، کتاب جو آپ پر اتاری گئی۔ اس میں کتاب کس پر اترتی ہے؟ جو نبی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی رسالت ثابت ہو گئی۔ فلا یکن فی صدرک حرج من، اے نبی جی آپ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کیجئے۔ کیا فرمایا؟ آپ کے ذمے ہدایت کا پہنچانا ہے، ہدایت کا دینا نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کی دعوت پر مسلمان نہیں ہوتا ہے تو ہم نے ان کو ہدایت دینے ہی نہیں ہے، آپ ٹینشن نہیں لیں۔ آپ کے ذمے دعوت کا کام ہے، آپ کے ذمے تبلیغ کا کام ہے، آپ کے ذمے قرآن جو اترا ہے امت تک پہنچانا ہے۔ آپ اپنا کام کر چکے، بہتر طریقے سے کر چکے۔ کون سے طریقے سے؟ بہتر طریقے سے آپ اپنا کام کر چکے۔ یہ ان لوگوں کے جو مسلمان نہیں ہو رہے، ان لوگوں کے نہ ہونے کی وجہ سے، مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے آپ اپنے دل کے اندر تنگی محسوس نہ کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی۔ اسی طرح سورہ اعراف کے دوسرے صفحے پہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ ان کے پیدائش کے بعد یہ تذکرہ پہلے پارے میں بھی تھا سورہ بقرہ میں، اسی طرح سورہ اعراف میں بھی ہے۔ ان کے پیدائش پر شیطان، فرشتوں نے پہلے اعتراض کیا، اللہ رب العزت نے جواب دیے، وہ مطمئن ہو گئے۔ جب جیسے یہ پیدا ہو گئے تو اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اور دلیل کیا دیتا ہے وہ کمبخت؟ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، میں آگ سے پیدا کیا گیا اور یہ مٹی سے،
میں بہتر ہوں، میں اس سے کیا ہوں، آنکھ اوپر کو جاتی ہے اور مٹی نیچے کو جاتی ہے، اور جو اوپر کو جاتی ہے وہ اعلیٰ ہے، جو نیچے جاتی ہے وہ کمتر ہے، لہٰذا میں اعلیٰ کمتر کو کیسے سجدہ کروں؟ دلیل دے رہا کس کو؟ اللہ کو۔ اللہ نے دربار سے نکال دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کا شیطان دشمن بن گیا۔ اللہ سے اس نے وعدہ لے لیا، تیرے بندوں کو میں بہکاؤں گا، مجھے قیامت تک کی مہلت دو، شکل بدلنے کی طاقت دو، اور اس طرح سے لوگوں کے جسم میں سرایت کر جاؤں جیسے خون دوڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجری کمجرت دم، یجری، شیطان بدن میں ایسے دوڑتا ہے جیسے کہ رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ کیا دوڑتا ہے؟ خون دوڑتا ہے۔ شکلیں بدلنے کی اس کے اندر صفت ہے، جیسے ایک روایت میں نا اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بندہ اللہ کا، شیطان جو ہے نا مچھر کے طرح انسان کے دل پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ چونچ لے کے، سون لے کے، جب وہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کو چباتا نہیں، اور جیسے ہی وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے فوراً وہ چونچ اس کو کانٹے سے چبا دیتا ہے، غافل پا کر اس کو چبا دیتا ہے۔ پھر ایسے ڈاغ دبا لگ کے لگتے لگتے گناہ کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل اس کا سیاہ بن جاتا ہے۔ تو یہ شیطان مسلمانوں کا خاص طور پر یہ کھلا ہوا دشمن ہے، یہ اس صورت کے اندر ہم کو سمجھ میں آیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو جن کے کل قیامت کے دن نام اعمال میں گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہوں گی، گناہ بھی برابر اور نیکیاں بھی برابر۔ پھر اس میں جنتیوں کا اور جہنمیوں کا مکالمہ، ایک دوسرے سے بات کرنے کا تذکرہ ہے۔ جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ کل قیامت کے دن تین قسم کی جماعت بنے گی، ایک مشرک کافر کہ وہ بغیر حساب کتاب کے، بغیر حساب کتاب کے سب، کیونکہ ان کا کفر ثابت ہو چکا، پل صراط پہ گئے بغیر ان کو سیدھا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور ایک وہ جماعت ہوں گی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، جو ایمان والوں کی ہوں گی۔ اور کچھ مسلمان وہ ہوں گے جو کمزور قسم کے ہوں گے، اور ساتھ میں ان کے منافقین بھی لگیں گے، وہ پل صراط پہ سے گزارے جائیں گے۔ کس پہ سے گزارے جائیں گے؟ ایمان والے اپنے نور کے ذریعے سے، ایمان والے اپنے نور کے ذریعے سے پل صراط پہ سے گزریں گے، اور منافق اور کوئی نور نہیں ہوگا۔ وہ ایمان والوں سے کہیں گے کہ اپنا نور ہمیں دکھا دو، تو فرشتے کہیں گے کہ پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جس نور کا استعمال کیا ہے وہ ایمان کا نور ہے، اور وہ ایمان کا نور تو دنیا ہی کے اندر پیچھے حاصل کرنے کی چیز تھی، تم نے حاصل نہیں کیا، تو وہ کٹ کے جہنم میں گر جائے۔ یہ ایک قوم جنت میں جانے والی، ایک قوم جہنم میں جانے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جو نہ جنت والے ہوں گے نہ جہنم والے، جس کو اعراف والے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اعراف والے۔ جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ جنت کے اندر ایک جگہ ایسی ہوں گی کہ جہاں سے جہنمی لوگ نظر آ رہے ہوں گے، اور جہنم میں ایک جگہ ایسی ہوں گی جہاں سے جنتی لوگ نظر آ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ اے جہنمیوں، جنتی لوگ جہنمیوں سے پکار کر کہیں گے، اے جہنمیوں، ہم نے تو ہمارے رب کے وعدے کو پا لیا، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس وعدے کو پا لیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے تمہارے پروردگار کے وعدے کو پایا کہ کفر کریں گے تو تم کو یہ ملے گا؟ قالوا نعم، وہ سب کیا کہیں گے؟ ہاں، ہم نے ہمارے پروردگار کے وعدے کو ہم نے بھی پا لیا۔ ابھی آپ کہوں گے کہ یار جنتی جنت میں رہتے ہوئے جہنمیوں سے کیسے بات کریں گے؟ آج کل میں نے کہا نا، بار بار کہتے رہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی اور سائنس جتنی ترقی کریں گی اتنا اسلام کو سمجھنا آسان ہوگا، اتنا اسلام کو سمجھنا۔ آج ایک بندہ کشمیر میں بیٹھا ہوا ہے اور ہم یہاں پر ہے، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے اس سے بات کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ اس کی ٹھنڈی ویڈیو کال لگا دیے، بات چیت ہو رہی ہے، اس کی آواز آ رہی ہے، ہماری آواز جا رہی ہے، تو اس کی ٹھنڈی ہم کو محسوس ہوگی؟ بھائی ویڈیو کال کے اندر دیکھ رہا ہے تو کشمیر سے وہاں سے ٹھنڈی ہم کو لگ رہی ہے، ایسا ہے؟
نہیں، ہماری یہاں کی گرمی اس کو محسوس ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ تو اسی طرح جنتیوں کو جہنمیوں کی گرمی محسوس نہیں ہوں گی، وہ تو اللہ ہیں۔ جب دنیا یہاں تک پہنچ سکتی ہے تو اللہ کا نظام تو اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام تو اللہ کا نظام ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک روایت میں آتا ہے کہ دو دوست ہوں گے دنیا میں، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم، دونوں دنیا کے اندر رہتے ہوئے دوست ساتھ میں رہ رہے ہوں، دونوں کا انتقال ہو گیا، ایک کا ایمان پہ ہو گیا، ایک کا کفر پہ ہو گیا۔ ایمان کے بدولت ایمان والے دوست کو اللہ نے جنت میں داخل کریں گے، اور کفر کی وجہ سے اس کو اللہ جہنم میں داخل کرے۔ وہ دوست اپنے دوست کو دیکھیں گا، جنتی والا دوست اپنے جہنمی والے دوست کو دیکھے گا اور کہے گا کہ او بھائی، دنیا کے اندر تو مجھے بھی کہتا تھا نا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، دیکھ لیا مرنے کے بعد کی زندگی کو؟ کہا کہ ہاں میں نے اب دیکھ لیا، میں نے اب وہ زندگی کو دیکھ لیا۔ یہ جنتی اور جہنمیوں کا تذکرہ۔ آراف والے، کون آراف والے؟ جن کے نام اعمال کو جب تولا جائیں گا تو نیکیاں بھی برابر ہوں گی اور گناہ بھی برابر۔ ان کے نیکیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل نہیں کیے جائیں گے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو جنت میں جانے سے روکا جائے گا، جنت میں جانے سے روکا جائے گا۔ وہ جنتیوں کو بھی دیکھیں گے، جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے۔ اللہ اپنی رحمت سے بعد میں ان پہ رحم کرے گا، اور وہ سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جنت میں داخل ہو۔ کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ اور جنتیوں کو جہنمیوں کو دکھایا جائے گا، جہنمیوں کو جنتیوں کو دکھایا جائے گا۔ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے معلوم؟ جب جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے تو ان کو اور زیادہ سکون ملے گا، نعمتوں میں اضافہ ہوگا، شکر گزاری میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تو نے جو نعمت ہم کو عطا فرمائی، اللہ تو نے جو جگہ کے اندر ہم کو پہنچایا، اللہ تیرا شکر ہے، ورنہ ہم وہاں ہوتے۔ ان کے سکون اور اطمینان میں اضافہ ہوگا۔ اور جہنمی جب ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے، ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے، لگژریس لائف کو دیکھیں گے، ان کے سونے کے محلات کو دیکھیں گے، اور محلات کے سامنے سے پانی، شراب اور دودھ اور شہد کی نہروں کو بہتے ہوئے دیکھیں گے، تو ان کے تکلیف میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا، ان کے تکلیف میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے مسجد میں آنے کے آداب بیان فرمائے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اے بنی آدم، سارے انسانوں سے کہا جا رہا ہے، جب تم اللہ کے دربار میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ نا، تو اچھے لباس کے ساتھ آؤ۔ کیسے آؤ؟ ایسے ہی پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر، روئی کام کے گندے کپڑے پہن کر آ رہے؟ فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے مسجد میں۔ کس کا ماحول ہوتا ہے؟ فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے۔ شادی بیاہ میں جاتے ہیں، کیسا لباس پہن کے جاتے ہیں؟ ایسے ہی جاتے ہیں۔ شادی میں جاتے ہیں تو انسان، اس کی سگی عورت اس کو پہچاننے سے انکار کرتی ہے، یہ کون ہیرو آ گیا بھائی، صبح شام اس کو دیکھتی ہے، وہ تو ہے نہیں، سگی عورت بتا رہا۔ وہ خود جب اس کو پہچاننے سے انکار کریں گی تو دوسرے کیسے پہچانیں گے؟ اتنا بن ٹھن کے اور صبر کے شادی بیاہ میں اور ایسے تقریبات میں شرکت کرتا ہے۔ جب اللہ کے دربار میں آنے کی باری آتی ہے تو سب سے پرانا اور پھٹا لباس پہن کے آ جاتا ہے۔ زینت اختیار کرو، اللہ نے دیا ہے اچھا لباس، نیا لباس نہیں کہہ رہا ہوں میں، اچھا لباس۔ اللہ کے دربار میں آ رہے، گویا کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے آ رہے، تو اچھا لباس ہو، خوشبو لگا کر اللہ کے دربار میں آؤ، ایسی خوشبو ہو جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، ایسی خوشبو لگا کر اللہ کے گھر میں آ جائے۔ اور کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو۔ اسلام جو ہے نا رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا۔ رہبانیت دوسرے مذاہب کے اندر ہے، اگر اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے، یعنی تم کو بھگوان کو پانا ہے، یا تم کو گاڈ کو حاصل کرنا ہے، یا تم کو نیک، اگر بہت زیادہ نیک بننا ہے تو تم کو دنیا داری، کھانا پینا چھوڑ دینا پڑے گا۔ کھانا پینا، لہسن نہیں کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، وہ نہیں کھانا ہے، پیاز نہیں کھانا ہے، گوشت نہیں کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، پھر جی کے کریں گے کیا بھائی؟ چلے جاؤ دنیا سے، کیا فائدہ یہ جب یہ سب کھانا ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور مزے کرو۔ لیکن کھانے پینے میں دیکھیں، ایک تو لباس کا تذکرہ کیا، دوسرے نمبر پر کھانے اور پینے کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے اگر آپ کو صلاحیت دی ہے، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، تو اپنے استطاعت کے مطابق خاندانی اعتبار سے لباس کا استعمال کرنا چاہیے، اور خوراک کا استعمال بھی اچھا سے اچھا ہونا چاہیے۔ عرب کے علاقوں کے اندر جو ہے نا، ایک سے زیادہ نکاح کے جو رواج ہے، وہاں پہ مزاج ہے وہاں کے لوگوں کا، کئی وجوہات ہے اس کی۔
قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے ان کا، لیکن کئی وجوہات میں سے کچھ وجوہات یہ بھی ہیں کہ ان کی خوراک بہت عمدہ ہے۔ کیا ہے؟ ان کی خوراک بہت عمدہ ہے، کھجوریں کھاتے ہیں، کشمش کھاتے ہیں، انجیر کھاتے ہیں۔ یہ ہمارے غذاؤں سے آج کل ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے بیماریاں جوانی کے اندر آ کر گھیر لیتی ہے۔ تو اپنے خوراک کو صحیح بناؤ، ایک تو خوراک صحیح بناؤ، اور خوراک اچھی سے زیادہ کھاؤ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین برتن بھرنے کے اعتبار سے اگر کوئی ہے تو وہ پیٹ ہے، زیادہ کھانے سے منع کیا ہے۔ جتنی ضرورت ہے اتنا کھائے، لیکن کیسا کھائے؟ بہترین کھائے، ایک دم بہترین، ماشاءاللہ۔ ولا تسرفوا، اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ 2 لوگوں کا کھانا ہے، 5 لوگوں کا منگا لیے، 2 لوگوں کو کھانا ہے لیکن 5 لوگوں کو منگا لیے، دونوں ہی کھا دیے، باقی کے 3 کیا کر رہے؟ پھینک رہے۔ جتنی ضرورت ہے لباس کی اتنا لباس، عمدہ سے عمدہ لباس، جتنی ضرورت ہے اس کا استعمال کرے۔ صرف کھانے پینے میں نہیں، چیزوں میں بھی، مکانات کے اندر بھی ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا مکان بنا لیے، اس سے زیادہ مکان بنا لیں گے وہ کل قیامت کے دن پکڑ کا سبب بنے گا۔ سب سے بدترین مال جو تعمیر پر خرچہ ہو، سب سے بدترین برتن بھرنے کے اعتبار سے جو پیٹ کا بھرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فضول، اسراف کہتے ہیں فضول خرچی، اسراف کہتے ہیں فضول خرچی، ضرورت سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ جو چیزیں استعمال کی جائیں گی۔ اور ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ کو فضول خرچی کرنے والے پسند۔ فضول خرچی انسان کو غریب بنا دیتی ہے، فضول خرچی انسان کو مالداری سے غریب بنا دیتی ہے، عزت دار کو ذلیل کر دیتی ہے۔ اسی لیے قناعت پسند رہے، ضروریات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ قرضہ لاکھوں کا پڑا ہوا ہے لیکن حضرت کے شوق ہی پورے نہیں ہو رہے، حضرت کے شوق ہی کیا نہیں ہو رہے؟ پورے نہیں ہو رہے۔ حالانکہ ضرورت 10,000 میں مہینے کی پوری ہوتی ہے، قرضہ لاکھوں کا اس کے سر پہ پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی لائف ایسی اس نے اپنے آپ کو بنا لیا کہ اس کو 30-40 ہزار روپے مہینہ لگے گا ہی لگے گا۔ یہ مطلوب نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال نازل فرمائی۔ سورۃ الانفال 90 پارے میں ہے، اس کے معنی آتے ہیں مال غنیمت۔ کیا معنی؟ مال، کس کو کہتے ہیں مال غنیمت؟ جنگ کرنے کے بعد دشمنوں سے جو مال حاصل ہو جائے، جیتنے کے بعد جو مال حاصل ہو جائے، اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے جنگ بدر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کس کا تذکرہ؟ جنگ بدر کا تذکرہ فرمایا، اور اس میں مسلمانوں کی اللہ نے کیسی مدد فرمائی اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ مسلمان 100 تھے، 313 تھے بدر میں، لیکن اللہ رب العزت نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے سامنے والے کے خلاف فرشتوں کو اتار کے مسلمانوں کی اللہ نے مدد فرمائی۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمائی؟ مدد فرمائی۔ بدر کے موقع پہ 3 قسم کے گروہ بن گئے تھے۔ کتنے قسم کے؟ 3۔ ایک جماعت وہ تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھی تاکہ کہیں سے دشمن حملہ نہ کرتے۔ دوسری جماعت تھی جو مال غنیمت کو تقسیم کر رہی تھی، تلواریں اٹھا رہی تھی اور نیزہ اٹھا رہی تھی اور گھوڑوں کو جمع کر رہی تھی، جو مال غنیمت اس وقت میں ہوتا تھا اس وقت کو جمع کر رہی۔ اور ایک جماعت ہوتی جو دشمنوں کے پیچھے ان کو بھگانے میں لگی ہوئی تھی تاکہ مڑ کر دوبارہ نہ آ جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 3 جماعتیں یہ ہو گئی، ساری جنگیں وہ دشمن بھاگ گیا، مال غنیمت کو جمع کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیف ہو گئے۔ جب مال غنیمت کو اکٹھا کیا گیا تو ابھی تینوں جماعتوں کے اندر آپس میں اختلاف ہو گیا۔ ایک جماعت کہنے لگی کہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت میں تھے، اس لیے اس پر حق کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ دوسری جماعت جو تھی وہ کہنے لگی کہ ہم نے مال غنیمت کو جمع کیا ہے، اگر نہ کرتے تو پھر مال غنیمت کیسے حاصل ہوتا، اس لیے اس پر ہمارا حق ہے۔ اور تیسری جماعت کا یہ کہنا تھا، ان کا موقف یہ تھا کہ ہم نے دشمنوں کو بھگایا، ان کو پیچھے آنے نہیں دیا تاکہ تم آسانی اور اطمینان کے ساتھ آرام سے کیا کرتے رہے؟ مال غنیمت کو جمع کرتے رہے، تو لہٰذا ہمارا سب سے زیادہ مال غنیمت پر حق ہے۔ یہ حالانکہ سب اپنی جگہ پر درست تھے، لیکن صحابہ کرام کے جو شان ہے نا بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ قسم کے شان والے صحابہ کرام۔ اللہ رب العزت کو یہ والی صفت بھی ان کے حق میں غیر مناسب لگی۔ صحابہ کرام بولتے نہیں کہ یار تو ایسی بات نہیں کرنا چاہیے تھا، یار کوئی اور کہتا تو بات الگ تھی، تو بول رہا ایسا۔ ہم بولتے ہیں نا انسان دیکھ کر، یار تو بول رہا ایسا، اگر وہ فلاں آدمی بولتا یہ بولتا تو سمجھ میں آتا، لیکن تیرے سے تو ایسی امید نہیں تھی یار، تو میرے نظر میں کتنا اعلیٰ قسم کا تھا۔ تو صحابہ کرام اخلاق اور اوصاف
اور اخلاص اور تقوی کے اندر سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں. تو یہ مال کے اعتبار سے یہ ان کے لیے بد اخلاقی والی چیز ہو گئی تھی. اللہ رب العزت نے فوراً سورۃ الانفال کو نازل فرمایا اور فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. صحابہ کرام پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اس کا ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق مال غنیمت کو تقسیم کیا جائے گا. پھر اس کے بعد 10واں پارہ شروع ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ. جان لینا چاہیے تمہارے مال غنیمت کے بارے میں کہ مال غنیمت کی تقسیم کس طرح سے کی جائیں گی. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اے نبی جی آپ مال غنیمت کی تقسیم اس طرح سے فرمائیے. پھر اس کے بعد سے قیامت تک کے لیے مال غنیمت کی تقسیم کے ایک اصول قرآن کریم کے ذریعے سے سمجھ میں آ گئے کہ جب بھی جو مال جنگ کے ذریعے سے حاصل ہوگا اس کے 5 حصے کیے جائیں گے. کتنے حصے؟ 5واں حصہ بیت المال میں اللہ اس کے رسول کے لیے، یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے وہ بیت المال میں جمع ہوں گا. جہاں کہیں بھی اسلامک لشکر جنگ لڑ رہا ہوں گا مال جمع کیا جائیں گا تو اس کا 5واں حصہ بیت المال دارالخلافہ جو مرکز ہیں وہاں پر ان کو بھیجنا ضروری ہے، وہاں جائے گا. باقی کے جو 4 حصے ہیں اس کے تقسیم اس طرح سے ہوں گی کہ جو مجاہدین پیدل چلنے والے ہیں ان کو ایک حصہ ملے گا. مجاہدین پیدل چلنے والے بھی ہوتے تھے اور گھوڑے والے بھی ہوتے تھے. جو مالدار قسم کے مجاہدین ہیں وہ اپنے گھوڑے کو ساتھ میں لے کے چلتے تھے. جس کے پاس گھوڑا نہیں ہے ان کو جہاد میں جانا ہے تو وہ ساتھ میں کیا بغیر گھوڑے کے پیدل نکلتے تھے. تو پیدل چلنے والوں کو ایک حصہ ملے گا اور گھوڑے والے جو مجاہدین ہیں ان لوگوں کو 3 حصے ملیں گے. کتنے حصے؟ آپ بولو گے کہ یار پیدل والوں کو زیادہ ملنا چاہیے، ان کی محنت زیادہ ہے نا. نہیں، خرچہ ان کا زیادہ ہے. اس کا گھوڑے والوں کا خرچہ زیادہ ہے. ایک تو ان کا 3 حصوں میں سے ایک حصہ وہ مجاہد کا اور 2 حصے گھوڑے کا. 2 حصے کس کے؟ گھوڑے کے. اس لیے کہ وہ جہاد کی زینت ہے، وہ جہاد کی وہ زینت ہے. تو یہ مال غنیمت کے تقسیم کے بارے میں سورۃ الانفال میں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ 10ویں پارے ہی کے اندر نازل فرمائی. پھر اس کی بہت ساری تفصیل ہے. اس کے سارے 114 صورتوں میں سے یہی ایک صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے بسم اللہ نازل نہیں فرمائی. 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کے شروع میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ملیں گی، لیکن یہ سورہ توبہ کے شروع میں آپ کو بسم اللہ. کیوں ایسا؟ اس کی تفصیل زندگی باقی رہی ہے تو انشاءاللہ آئندہ کل بیان کی جائیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب